اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدیہ۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان اور مسائل فقہیہ میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے متعلق یہ قرآنی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ، قرآن اس کا ایک فلسفہ، اس کی ایک حکمت بیان کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کوشش کرے کہ جس طرح روایتوں نے بیان کیا کہ انسان بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کا ہر حصہ روزے کی حالت میں ہو۔ لہٰذا خطبہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو مروی اور منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، یہ روایتوں میں، باقی روایتوں میں بھی یہ فلسفہ بیان ہوا، یعنی فلسفہ کہیں یا جو بھی کہیں یہ بیان ہوا۔ فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی انسان تزکیہ نفس، تہذیب نفس، نفس کی طہارت، یہ کس قدر مہم ہے، کس قدر اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ خب معلوم ہے کہ انسان جب قیامت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، تو انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے، انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں کہ مفہوم نقل بالمعنی ذکر الموت ہادم اللذات و شہوات، کہ موت کا ذکر لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، شہوتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کو معلوم ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ یہاں پر بھی روزے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اپنے فقراء کو صدقہ دو۔ خاص طور پر یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مومنین کے حقوق، مومنین کی حاجت روائی، مومنین جو فقراء ہیں، فقیر ہیں، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کو صدقہ دینا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت زیادہ روایتوں میں تاکید آئی ہے۔ خاص طور پر مومنین کی۔ مومنین کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، درست عقیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ عقیدہ؟
جو یوم غدیر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. لہٰذا مومنین، اسی لیے کیا کہا فقرائکم، اپنے فقراء. یہ کم سے مراد کیا ہے؟ جائے روایات، شم روایت، ذوق روایت انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ جو کہا روایتوں میں کہا تمہارے بھائی یعنی سگا بھائی نہیں، برادر ایمانی جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، برادر ایمانی یہ شیعہ اثنا عشری ہیں. لہٰذا روایتوں میں مسلم من اخیکم یا اخی، اس طریقے کی تعبیر، مسلمان تمہارا بھائی، یہ مسلمان تمہارا بھائی، یہ اس سینس میں ہے. لہٰذا فرمائے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے فقراء کو، اپنے فقراء سے مراد کیا ہے معلوم ہے، وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے مسکینوں کو، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. یہ ماہ مبارک رمضان کی بات کی جا رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو، اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ ایک اہم ترین امر ہے، صلہ رحمی کا امر، صلہ رحمی کرو. آج معاشرے میں بھائی بھائی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، وہ رشتہ دار کی جن سے صلہ رحمی رکھنا واجب ہے، قطع تعلق حرام ہے، انسان اس سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، سالوں ہو گئے گفتگو نہیں کی ہے، ملاقات نہیں کی ہے، بات چیت نہیں کی ہے. اب یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا اس کا، اور خوب انسان ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کرے، افطاری پہ بلائے، ان کی افطاری آئے، اس دعوت کو قبول کرے، یہ بھی صلہ رحمی میں ہے. لہٰذا اب ہم آتے ہیں اپنے مسئلہ شریع کی طرف. ہمارے پاس جو مسائل آئے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ کسی خاتون کا سوال ہے کہ ایام روزہ میں، ماہ مبارک رمضان میں خاتون جو ہے وہ اپنے ماہواری سے، اپنے خون سے، حیض سے پاک ہو گئی. خواتین ان مسائل کو جانیں، مشکل مسائل ہیں. حیض کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، ولادت کے خون جس کو نفاس کہتے ہیں شریعت میں، ان مسائل سے آگاہ ہوں تاکہ ان کی نمازیں اور روزے باطل نہ ہو جائیں، بہرحال اس مومنہ کا سوال ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں 2 دن پہلے حیض سے پاک ہو گئی، آج 9واں دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا اور ہلکا سا خون آ گیا. بہت زیادہ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا. یہاں پر خوب توجہ کریں. یعنی خاتون کا مسئلہ یہ ہوا کہ تقریباً 6 تاریخ جو پیریڈز کی، ماہواری کی 6ٹھی تاریخ تھی، اس میں خاتون پاک ہو گئی. پاک کس کو کہتے ہیں اب میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں. جائیے معلوم کریں، دیکھیں کہ پاک خاتون کب پاک ہوتی ہے، کس کو پاک کہا جاتا ہے. ظاہری طور پر خون بند ہو جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اندر چیک کرنا ہوگا، اور یہ طریقہ جو توضیح المسائل میں بیان کیا گیا. لیکن فرض یہ ہے کہ خاتون کہتی ہے کہ میں پاک ہو گئی، تو ظاہری طور پر جب پاک ہو گئی تو غسل ماہواری لیا. خب اب سوال یہ ہے کہ 2 دن روزے رکھے. جب 9واں دن تھا پیریڈز کا، تب مختصر سا جو وہ ڈراپنگ ہوئی، قطرے آئے خون کے. تو اب روزے کے بارے میں اور گزشتہ روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ بات واضح ہے کہ ماہواری 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر ہو تو پھر استحاضہ کے احکام چلیں گے. لیکن چونکہ سوال میں یہ ہے کہ 10 دن کے اندر یعنی 9ویں دن ڈراپنگ ہو گئی، ہلکا سا خون آ گیا،
تو اب اس روزے کے بارے میں چونکہ فرض یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ روزے کے درمیان ہو گیا، تو اس روزے کے بارے میں اور گزشتہ 2 روزے کی جو بظاہر پاک تھی اس میں روزے رکھے، اس کا کیا حکم ہے؟ خوب توجہ کریں، شروع کے جو 6 دن ہیں وہ تو روزے سے معاف ہے، ماہ مبارک رمضان کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ جو 9واں دن ہے جس میں 1 قطرہ خون آیا، دن میں آیا، مغرب سے پہلے آیا، یہ روزہ وائڈ ہو گیا، یہ روزہ باطل ہو گیا، 9واں روزہ 9th یہ باطل ہو گیا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ تو 6 وہ ہو گئے اور یہ 9واں روزہ 7واں۔ یہ جو بیچ کی پاکی ہے 7 اور 8 رمضان، 7 یا 8واں دن جو تھا، جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے 7واں دن یا 8واں دن، 7واں اور 8واں دن، اس میں کیا مسئلہ چلے گا؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بیچ کی پاکی احتیاط واجب کی بنا پر حیض کا حکم ہے۔ بیچ کی پاکی احتیاط واجب کی بنا پر حیض کا حکم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ چونکہ مجتہد کبھی فتویٰ دیتا ہے، مجتہد عالم جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ مجتہد عالم ہونا چاہیے۔ مجتہد عالم یعنی جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سب میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالنے کا جو ایکسپرٹ ہو اس کو مجتہد عالم کہتے ہیں، اس کی تقلید واجب ہے، اس کی تقلید واجب ہے۔ لہٰذا مجتہد کبھی فتویٰ دیتا ہے اپنی حتمی رائے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ کبھی کبھار مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے، اپنی حتمی رائے کا اظہار نہیں کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے، مختلف علماء کے فقہا کا اختلاف ہے، اس کی اپنی کوئی رائے ہے، وہ ان فقہا کا اختلاف کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا فتویٰ نہیں دیتا ہے، تو وہ مجتہد کیا کرتا ہے؟ احتیاط واجب لگا دیتا ہے۔ احتیاط واجب، احتیاط واجب میں مقلدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو احتیاط کریں۔ اب کیا احتیاط ہوگی؟ چونکہ آگے سیستانی نے یہاں پر احتیاط کہا ہے، کیا احتیاط ہوگی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ 2 آپشن ہے، یہ احتیاط کر لیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے جو نیکسٹ دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہوگا، جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں فل عالم، یعنی سیکنڈ نمبر کا، علم کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر کا مجتہد، تو اس مسئلے میں اس کے پاس آپشن ہے کہ یا احتیاط کر لیں یا دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ چونکہ آگے سیستانی نے جو خاتون کی یہ بیچ کی پاکی ہے حیض کے ایام میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط کریں یہاں پر۔ اب کیا احتیاط کریں؟ احتیاط یہ کریں، خیر اس نے تو روزہ رکھ لیا، لہٰذا اب احتیاط واجب ہے کہ اس کی قضا بھی کریں، یہ ہو گئی احتیاط۔ یا تو قضا کر لیں، احتیاط پہ عمل کر لیں، کہ ریکمنڈڈ یہی ہے کہ احتیاط کر لیں، لیکن فل عالم کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، نیکسٹ جو دوسرا مجتہد ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور ہماری اطلاع کے لحاظ سے ہم نے جو تحقیق کی ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید شبیری موسیٰ شبیری زنجانی فل عالم ہے، دوسرے نمبر کے مجتہد آگے سیستانی کے بعد۔ آگے سیستانی ہماری تحقیق کے لحاظ سے عالم ہے، اور آگے سید موسیٰ شبیری زنجانی فل عالم ہے۔ آگے شبیری زنجانی دامت برکاتہما فرماتے ہیں کہ بیچ کی پاکی طہارت کا حکم ہے، حیض کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ خاتون آگے شبیری زنجانی کی طرف اگر رجوع کر لیں تو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، خاص طور پر خواتین حج و عمرے پہ جاتی ہے، حج و عمرے پہ گئی، یہ بیچ کی پاکی آئی، طواف کر لیا، حج کا طواف کر لیا، عمرے کا طواف کر لیا، پھر 10 دن کے اندر دوبارہ جو وہ ڈراپنگ آ گئی۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ کریں، اور بہتر ہے، ریکمنڈڈ ہے، یہی ہے، ورنہ اگر وہ آگے شبیری زنجانی کی طرف اگر رجوع کرتی ہے تو پھر اس صورت میں جو وہ اپنے جو طواف کیا ہے وہ درست کنسیڈر کیا جائے گا۔ خوب، ایک سوال یہ ہے کہ
خب یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ مسئلہ خواتین کے لیے، خاص طور پر پریگننٹ خواتین کے لیے، حاملہ خاتون کے لیے پیش آتا ہے کہ حمل کے دوران جو گولی اندام نہانی میں ویجائن میں رکھی جاتی ہے اور اس کے استعمال سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ویجائن میں جو وہ ویجائنا میں جو وہ گولی رکھنا، اب میں چونکہ یہ لفظ انگلش کا لفظ ہے، سننے والوں کے لیے واضح نہیں ہوگا، اور اردو بھی جو وہ عوامی اردو نہیں ہے، لہٰذا میں معذرت کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ حاملہ خاتون روزے کی حالت میں شرمگاہ میں گولی رکھتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے یا دوا کے لیے یا جو بھی ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں رکھنے کو، شاید علاج وغیرہ یا کسی چیز کے کوئی بھی جو بھی اس کے فائدے ہوتے ہوں گے، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اس گولی کا استعمال کرنا جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا جو اس خاص مخصوص مقام پہ ڈالی جاتی ہے۔ خب یہ ایک سوال جس کا ہم نے پہلے جواب دیا تھا، لیکن سوال آیا ہے، پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، یہ مسئلہ بہت زیادہ جوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور برائے مہربانی خدا کے لیے جوان ہر اس جگہ سے اجتناب کرے جہاں پر وہ حرام میں گرفتار ہو جائے گا یا حرام میں گرفتار ہونے کا خوف ہے۔ مومنین جوان ہر اس جگہ سے پرہیز کریں۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا، راتوں میں اکیلے اپنے کمرے میں سوشل میڈیا کا یوز کرنا، استعمال کرنا، اب یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ان جوانوں کو جو وہ حرام کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ لہٰذا ہر اس جگہ سے انسان پرہیز کرے جہاں پر اس کے حرام میں گرفتار ہونے کا خوف ہو۔ بہرحال سوال یہ پوچھا گیا کہ روزے میں دوسری جنس سے بات کرنے سے منی نکلے تو روزہ باطل ہوگا اور کفارہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ منی استمنا سے نہیں نکلی ہے، بلکہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے اور اس میں یہ ڈسچارج ہو گیا، تو اس سے کیا روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس مسئلے میں آغا سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر اطمینان تھا، وثوق اطمینان تھا کہ منی نہیں نکلے گی، ڈسچارج نہیں ہوگا، اطمینان تھا، اور اتفاقاً ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اگر اطمینان تھا تو روزہ بالکل صحیح ہے اور روزے پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ لیکن انسان کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، نامحرم سے بات کر رہا ہے، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی مووی دیکھ رہا ہے جہاں پر انسان کو شک ہے کہ شاید یہ کیفیت طاری ہو جائے گی اور اس طرح ڈسچارج ہو جائے گا اور غسل جنابت واجب ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں اگر اطمینان نہیں تھا، شک تھا، تو بھی اگر ڈسچارج ہو گیا تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا، قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، چاہے انٹینشنلی ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو۔ اگر ڈاؤٹ بھی تھا، مطمئن نہیں تھے، شاید ایسا ہو جائے، اگر یہ صورتحال تھی تو پھر اس صورت میں قضا اور کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر اطمینان تھا، نہیں یہ صورتحال نہیں ہوگی، مطمئن ہوتا ہے انسان، اب یہ ظاہر ہے کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، سچویشن ٹو سچویشن ڈیفر کرے گی، حالت سے حالت فرق کرے گا، لہٰذا اگر مطمئن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اگر ڈسچارج ہو گیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے، اب یہ سوال بہت زیادہ پیش آتا ہے یہ مسئلہ، کہ کیا بھول کر
کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص بھول گیا کہ روزے کی حالت میں ہے اور بھول کر کھا لیا، خاص طور پر جو باہر کا کام انجام دیتے ہیں اور باہر کا کام انجام دینے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور شدید پیاس لگی ہوتی ہے، انسان بے توجہی میں پانی پی لیتا ہے، تو کیا بھول کر پانی پینے سے، کھانے سے کیا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ان انٹینشنلی، بھول کر، انجانے میں انسان اگر کھا یا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جی بالکل۔ اگر انسان جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وضو کرے، اپنے اختیار سے قے کرے، وامٹ، تو چاہے مجبور ہی کیوں نہ ہو۔ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان نے بھول کر کوئی ایسی چیز کھا یا پی لی، یا انسان کی حلق میں کوئی چیز اٹک گئی سحری کے وقت، یا دن میں کوئی چیز کھا یا پی لی بھول کر، تو روزہ تو باطل نہیں ہوا۔ لیکن پتہ چلا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فوراً وامٹ کرائیں، اس کو الٹی کروائیں، قے کروائیں۔ اب مجبوری ہے یہاں پر، بلکہ شاید واجب ہو جائے جان بچانے کے لیے، واجب ہو جائے جان بچانے کے لیے، یا اپنے آپ کو نقصان بچانے سے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہو جائے، لیکن نقصان مثلا اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ مثلا موت و ہلاکت تک کی ہوگی، لیکن پھر بھی جو وہ جائز ہو جائے گا، اس کے لیے وامٹ کرنا، قے کرنا، الٹی کرنا، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، چاہے مجبوری میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان اپنے اختیار سے قے کرتا ہے، چاہے مجبوری میں ہی کیوں نہ ہو، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پر بھی توضیح المسائل میں فقیہ، مرجع، مجتہد، مسئلہ بتانے والا یہ کہے کہ روزہ باطل، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب موج کرو، کھانا کھاؤ پیو موج کرو، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ روزہ باطل ہونا الگ ہے، کھانا پینا جائز ہونا الگ ہے، اور کفارہ نہ ہونا یا کفارہ ہونا ایک الگ ہے۔ لہٰذا یہ سب کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، اپنے الگ الگ مسائل ہیں۔ کبھی کبھار روزہ باطل ہو گیا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اب اگر کھا یا پی لیا تو اب کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ کبھی صرف باطل ہو گیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مجتہد یہ کہے گا کہ پورا دن پھر بھی نہ کھاؤ۔ تو کفارے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اب جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، کتنا صدقہ دے دیں، کتنا کفارہ دے دیں؟ یہ جائز نہیں ہے روزہ چھوڑنا۔ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، کتنا صدقہ دینا ہے؟ کھیل نہیں ہے یہ، ماہ مبارک رمضان واجبات میں سے ہے، روزہ رکھنا واجبات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ درست نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا تو میں کفارہ دے دوں، کوئی مرضی دلخواہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سب سچویشنز الگ الگ ہیں۔ کبھی صرف روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن روزہ میں وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، اور وہ یہی ہے مسئلہ کہ اگر انسان چاہے جان بوجھ کر، چاہے مجبوری کی وجہ سے، جان بوجھ کر مجبوری کی وجہ سے قے کی، دیکھیں ایک دفعہ تو قے ہو گئی بے اختیار۔ اچھا، بے اختیار میں دو چیزیں آ جائیں گی، بے اختیار میں دو چیزیں آ جائیں گی۔ ایک دفعہ بے اختیار وامٹ ہو گئی، بے اختیار قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، اور ایک دفعہ انسان کو قے جیسا لگ رہا ہے لیکن قے ہوگی بے اختیار، اختیار سے نہیں ہے، انگلی ڈال کر جان بوجھ کر اختیار سے نہیں ہے، لیکن اب قے ہو رہی ہے، بے اختیار قے ہو جائے گی، تو اس کو روکنا واجب نہیں ہے۔ بے اختیار قے ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ قے جیسا لگ رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، وامٹ جیسا ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، لیکن قے ہوگی بے اختیار، میرے اختیار سے نہیں ہوگی، اس کو روکنا واجب نہیں ہے، اس کو روکنا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان جان بوجھ کر
چاہے مجبوری میں چاہے بغیر مجبوری کے. اگر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اس کے اوپر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. چاہے مجبوری نہ بھی ہو، گناہ کرتے ہوئے اگر وہ قے کر جائے تو آگے سیسانی فرماتے کہ کفارہ واجب نہیں ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اس کا روزہ باطل ہو گیا. اب اگر کچھ کھائے گا پیے گا یہ سن کر، یہ سوچ کر، یہ توضیح المسائل میں پڑھ کر کہ بھائی اس کا روزہ تو باطل ہو گیا تو اب میں کھا پی لوں، تو ابھی تک تو کفارہ نہیں تھا. جیسے ہی کھائے گا کفارہ واجب ہو جائے گا، جیسے ہی کھائے گا کفارہ واجب ہو جائے گا. لہٰذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں قے جان بوجھ کر کرے، چاہے مجبوری میں چاہے بغیر مجبوری کے، اس کا روزہ باطل ہے، لیکن کھا پی نہیں سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے بعد صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر بے اختیار اگر قے ہو جائے تو پھر اس صورت میں، اگر بے اختیار قے ہو گئی تو پھر اس صورت میں جو وہ کوئی قضا کوئی کفارہ نہیں، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، کوئی مذائقہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں اسٹیم بھاپ لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے؟ اسٹیم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں اسٹیم لینا، بھاپ لینا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ گاڑھا غبار، غلیظ گاڑھا دھواں، جیسے پاکستان میں بسوں کا ڈیزل کا جو دھواں ہوتا ہے وہ گاڑھا دھواں ہوتا ہے، سگریٹ کا دھواں، وہ آگے سیسانی فرماتے کہ احتیاط واجب کے بنا پر روزے میں پرہیز کرنا پڑے گا، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا اگر پرہیز نہیں کی جان بوجھ کر. اسٹیم لینا جس میں بخار ہوتا ہے، جس میں وہ بھاپ ہوتی ہے، ویپرز ہوتے ہیں، اس کو کیا روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اس میں آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اسٹیم لینا اگر بخار ویپرز کی شکل میں انسان کے معدے میں جا رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہے. لیکن اگر انسان کے حلق میں یہ قطرے قطرے بن کر جا رہا ہے اور انسان اس کو قطروں کی شکل میں حلق سے اتار رہا ہے کہ قطرے پی رہا ہے، پانی کے قطرے، چاہے بہت ہی مختصر قطرے بن رہے ہوں لیکن ڈراپس کی شکل میں ہو، قطروں کی شکل میں ہو، اگر قطروں کی شکل میں انسان کے معدے میں یہ جا رہا ہے، ویپر لینا، یہ بھاپ لینا، اسٹیم لینا، تو پھر اس صورت میں روزہ باطل کر دے گا. لیکن نہیں، اگر عام طور پر ہم نے جتنا تجربہ ہے، جو وہ عام طور پر جو وہ صورتحال نارمل جتنے جو وہ اسٹیم یا بھاپ لی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ عام طور پر وہ بھاپ انسان کے معدے میں یا انسان کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں جو وہ کوئی، ویسے بھی پھیپھڑوں میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ معدے میں جانے سے باطل ہوتا ہے. لہٰذا جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ اسٹیم لینا اگر قطروں کی شکل میں نہیں ہے، بھاپ کی شکل میں اگر اتر رہے ہیں تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر قطروں کی شکل میں ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. یہیں پر ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ دمے کے مریض وہ جو استعمال کرتے ہیں اعلیٰ سانس کے لیے، کیا یا نیبولائزر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ذرات کھانے کے نالی میں اور معدے میں اگر جا رہے ہیں، یہ ذرات چاہے چند ذرات ہی جا رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ روزے میں استعمال نہیں کر سکتے. اگر مجبوری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.